السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کا احسان ہے، آج سورہ یونس اگلی صورت انشاءاللہ شروع کرنی ہے۔ مکی صورت ہے، 11 اس کے رکوع ہیں، 109 آیات ہیں، اور اس کے یعنی جو مکی ہے لیکن کچھ اس کی جگہوں پر ہے کہ مدنی آیات بھی ہیں، اور اس کے مخاطب وہی قریش مکہ ہیں جو اللہ کے متعلق غلط قسم کا تصور رکھتے تھے اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے کے بجائے انہوں نے اسلام کی تعلیم اور قرآنی آیات پر طرح طرح کے اعتراضات وارد کر رکھے تھے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں پر اتنی سختیاں اور مظالم ڈھا رہے تھے کہ ان کا عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا۔ تو یہ سارا وہ پس منظر ہے جو آپ کو پتہ ہے مکی زندگی کا پس منظر ہے، اسی پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے سورت کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں، تلکا یہ آیات ہیں، الکتاب الحکیم ایک کتاب حکیم کی یعنی حکمت والی کتاب کی۔ الکتاب عموماً تو پورے قرآن کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن اگر سورت کے آغاز میں اس طرح آئے تو اس سورت کو بھی الکتاب کہا جا رہا ہوتا ہے، یعنی اس سورہ میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں وہ حکمت والی ہیں یا ایک حکیم اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہیں، اور اوورآل پورے قرآن کے لیے بھی ہے۔ تو اور حکیم کے معنوں میں 4 طرح کی چیزیں آتی ہیں۔ نمبر 1 تو یہی جو ہم نے ترجمے میں کر لیا کہ حکمت والی کتاب ہے۔ دوسرا یہ کہ ایسی چیز جو محکم ہو، مضبوط ہو، اور جس میں احکامات بیان کیے گئے ہوں، حلال و حرام کے بارے میں مضبوط احکامات موجود ہوں، ٹھیک ہے، درست اور واضح بات کرنے والی ہو، اور اگر اس کو حکیم بمعنی حاکم لیا جائے، جیسے فعیل بمعنی فاعل ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے حاکم، آپ کو پتہ ہے جب وہ فاعل بن جائے گا تو یعنی اختلافات میں فیصلہ کرنے والی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم قرآن کے مفہوم پر، اور جیسے میں نے بتایا کہ اس سورہ میں جو باتیں آئی ہیں اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے الکتاب الحکیم سے، تو ہمارے لیے کتنی رہنمائی ملتی ہے نا کہ اگر ہم حاکم پہلے لفظ پر غور کریں تو یہ ہمارے مابین فیصلہ کرنے والی ہے اختلافات میں، ٹھیک ہے، اور بعض اوقات کس کس طرح کے اختلافات ہو جاتے ہیں روزمرہ زندگی میں، جو بھی حالات و واقعات ہمیں پیش آ رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم بحث اور وہ مجادلہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو چھوڑ کر باقی چیزوں میں ریسرچ کر کر کے اس کا جو ہے یعنی اس سے کچھ نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ ایک غلط اپروچ ہے، اسی لیے پھر لوگ زیادہ بہکتے ہیں نعوذ باللہ۔ نان مسلمز تو بہکتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس قرآن کو تسلیم نہیں کیا، لیکن مسلمز بھی آج کل یہ صورتحال ہے کہ جب وہ قرآن اور حدیث سے رہنمائی نہیں لیتے تو وہ بہکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اب مجھے ان کا نام نہیں یاد آ رہا کون سے امام تھے، کہ اگرچہ کہ انہوں نے قرآن کو بہت وقت دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے قرآن ہی کو سمجھنے کے لیے باقی مضامین کو بھی انہوں نے وقت دیا، تو وہ لیکن آخری عمر میں وہ کہتے تھے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے میں نے جو وقت میں نے ادھر ادھر باقی کتابوں کو دیا، مجھے قرآن ہی کو وقت دینا چاہیے تھا۔ تو اس کی روشنی میں ہم سوچیں کہ ہم جو قرآن کو یعنی قرآن کو پڑھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم باقی کتابیں جو پڑھتے ہیں وہ قرآن سے متعلق نہیں ہوتی ہیں، کتنا علم ہم خود حاصل کریں اور کتنا ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں، لیکن وہ قرآن کا نہیں ہے، تو ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، ہمارا کیا مقام ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ تمام چیزیں تب آتی ہیں جیسے ابھی میں نے جو پس منظر آپ کو بتایا نا کہ اس کے مخاطب قریش مکہ ہیں جو جن کے اندر ایمان نہیں تھا، جو اللہ کے متعلق بھی غلط قسم کا تصور رکھتے تھے اور آخرت پر ایمان بھی نہیں رکھتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن آج یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم مسلمانوں میں بھی، ہم دوسروں کی کیا بات کریں، اپنے اندر ہم یہ چیک کریں گے کہ یقین اور ایمان کس درجے کا ہے کہ اس کتاب پر ہمیں یقین آئے اور ہم اس کتاب کو حاکم تسلیم کر لیں کہ یہ ہمارے اختلافات میں فیصلہ کرنے والی ہے۔ اسی طرح الحکیم کا ایک مطلب ہے محکوم فی، یعنی اس میں عدل و انصاف کے فیصلے کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو فیصلے اس میں بتائے گئے ہیں جن سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے وہ عدل اور انصاف پر مبنی ہیں، سبحان اللہ، اور یہ وہی عدل اور انصاف ہے جس کو مسلمانوں نے قائم کیا ہوتا تو آج زمین پر ظلم و جور نہ ہوتا۔ اس کے بعد اگلی آیت دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکان للناسی، کیا ہے لوگوں کے لیے عجباً عجب بات، ان اوحینا کے نازل کیا ہم نے
इला तरफ रजुलन एक आदमी के मिनहुम उन्हीं में से है, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्ही में से तो हैं। अन अनजिर नासा, और उनकी जिम्मेदारी क्या है कि वो लोगों को डराएं। वबशिर लजीना आमनू, और वो खुशखबरी दें उन लोगों को जो ईमान लाए। अन्ना लहुम कदम सिद्किन, कि उनके लिए सच्ची मंजिल की जगह है, बुलंद मर्तबा है। इंद रब्बिहिम, उनके रब के यहाँ। सुबहान अल्लाह, कितना बुलंद ये मुकाम है। कौला, कहने लगे अल काफिरूना काफिर, इन्ना हाजा लसाहिरुन मुबीन, कि ये तो एक खुल्लम खुल्ला जादू है। और ला आ गया ना, तो यानी जरूरी ऐसी ही बात है कि ये तो जादूगर है और ये एक हमारे लिए जादू लेकर आया है, नाउजुबिल्ला। तो अब हुआ क्या कि जब उनको ये कुरान पेश किया गया और उन्होंने इस कुरान को भी तस्लीम नहीं किया और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कबूल करने की बजाय हिज़्बुश शैतान में शामिल हो गए, ठीक है? तो फिर जो तालीम उनको दी जा रही थी अल्लाह की तरफ से, उस पर तरह-तरह के एतराज़ात करने लगे और लाने वाले पर भी एतराज़ात करने लगे। और उससे बढ़कर, जैसे अभी मैंने आपको बताया, कि मुसलमानों के खिलाफ मुखालफत पर जम गए, ठीक है? तो अब क्योंकि इस सारे पस मंज़र को ज़हन में रखना क्यों ज़रूरी है, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात ना हम काफ़िरों को देखते हैं ना, तो हम उनके लिए समटाइम्स पिटी फ़ील कर रहे होते हैं कि पता नहीं ये इनको शायद इल्म नहीं है या इनके पास इल्म पहुंचा नहीं है, अल्लाह ये सारी उम्र जहन्नुम में जलेंगे और इस तरह की बातें ना। तो इसको ये समझने की ज़रूरत है कि उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत को तस्लीम नहीं किया और उससे बढ़कर वो अल्लाह की हस्ती के बारे में अगर इंसान गौर व फिक्र करे, उसकी कुदरत और अजमत के बारे में सोचे, तो वो अल्लाह के मुकाबिल ही जाके खड़े हो गए, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो फिर हर तरह की मुखालफत वो लाए। जब इस कुरान में वो नुक्ताचीनी नहीं निकाल सके, एतराज़ात नहीं निकाल सके, और ज़ाहिर है ये ऐसी किताब थी जो उन पर असर करती थी, तो फिर कहने लगे, ये जो किताब जो बंदा ये लेकर आया है, हमारे ही तो जैसा है। अकाना लिन्नासी अजबन अन औहैना इला रजुलिम मिनहुम, उनको इस बात पर हैरत होने लगी कि एक आदमी जो हमारे ही जैसा है, हमारी तरह ज़िंदगी बसर करता है, खाता है, पीता है, बाज़ारों में चलता फिरता है, वो अल्लाह का रसूल कैसे हो सकता है? ठीक है? और अल्लाह ताला ने इसका जवाब और मकामात पर दिया कि इंसानों की रहनुमाई के लिए सिर्फ़ इंसान ही रसूल हो सकता था, जो उन्हीं की ज़बान बोलता हो, समझता हो। और फिर आप ये देखें ना कि कुरान भी उस ज़बान में उतारा गया जो कि उस इलाके की ज़बान थी। और भी इसके बहुत सारे पीछे वो मकासद थे और वजूहात थीं कि कुरान अरबी में क्यों नाज़िल किया गया। लेकिन एक ये कि ये जिन लोगों में उतारा गया उनकी ज़बान में नाज़िल किया गया, और जिस इंसान पर उतरा वो उन्हीं के दरमियान रहता था, वो कोई फरिश्ता नहीं था, वो उनके दरमियान रहता था, क्योंकि इसके अलावा तो कोई सूरत मुमकिन नहीं थी। अगर किसी फरिश्ते को रसूल बनाया जाता या जिन को रसूल बनाया जाता, तो वो लोगों के लिए कैसे हुज्जत हो सकता था? हुज्जत का मतलब ये है कि जिन या फरिश्ते जो काम कर दिखाते, तो लोग कहने लगते कि हम तो इनके जैसे हैं नहीं, हम तो ये कर नहीं सकते। अभी भी आप ये देखें कि लोग इस तरह से गुमराह होते हैं कि जब उनको कहा जाता है कि नबी की सुन्नत की पैरवी करो और सहाबा की सुन्नत की पैरवी करो और ईमान को अपने बढ़ाने की कोशिश करो, कहने का मतलब ये होता है कि उनके फुट स्टेप्स पर चलो। ये तो नहीं हम कह रहे होते कि रसूल बन जाओ या सहाबा बन जाओ, लेकिन वो क्या दलील लाते हैं कि वो उनकी कहाँ बातें करती हो, वो तो सहाबियात थीं, हम उनके पाए के कहाँ, हम इस तरह की बातें, ठीक है? तो अब यानी लेकिन हमारे सामने उनको क्यों बतौर नमूना पेश किया गया, ताकि हम उस तरह के अमाल कर सकें, क्योंकि हम उनकी तरह के इंसान हैं। उनके अंदर जज्बात हैं, हमारे अंदर भी जज्बात हैं। उनके साथ भी इसी तरह घर के काम लगे हुए थे, जैसे औरतों को ही आप ले लेना, उनके साथ, बल्कि मैं तो कहती हूँ हम तो मशीनों के दौर में हैं, उनके पास तो ज़्यादा काम थे। इसके बावजूद भी वो किस तरह से दीन की खिदमत में सरगर्म अमल थीं। तो ऐसा हमारे ही जैसा इंसान रसूल बनाकर उतारा गया जो उनके लिए हुज्जत बन सकता कि भई देखो, ये किताब, ये कलाम तुम्हें अल्लाह की तरफ से आया है। और फिर ये कि हुज्जत इस तरह से भी कि जैसे अगली ही आयत में हम पढ़ेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान ही तो रह रहे थे। उन्होंने इससे पहले तो कभी कोई कलाम पेश नहीं किया। तो ये यकीनन अल्लाह ही की तरफ से नाज़िल करदा है। और क्यों उतारा गया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अन अनज़िरिन नासा, कि वो उनको इंज़ार करे, उनको उनके बुरे अंजाम से बरवक़्त मतला कर दे, अल्लाह ताला के अहकामात उन्हें पहुँचा दे, अल्लाह के बारे में बता दे, अल्लाह की रज़ा किन कामों में है वो कर लें और उनसे बच जाएँ जिसमें उनका बुरा अंजाम छुपा है। और इसके साथ-साथ वबश्शिरिल लज़ीना आमनू, और बशारत उन लोगों के लिए जो ईमान लाए कि उनके लिए अल्लाह के यहाँ सच्ची इज़्ज़त का मकाम है, सच्चा मर्तबा है, बुलंद मकाम है। इब्न अब्बास कहते हैं इससे मुराद सच्ची मंजिल और मकाम है,
اور اسی طرح اس کے اور مفہوم بھی کیے گئے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے۔ اور اسی طرح ابن عرابی نے کہا کہ جیسے قدمہ کا مطلب ہوتا ہے نا کوشش کرنا، آگے بڑھنا، تو اس میں یہ مفہوم بھی پوشیدہ ہے کہ جس طرح آپ آگے بڑھو، جتنا آپ آگے بڑھو اتنا ہی آپ اللہ کے ہاں بلند مقام پاؤ گے، سچی عزت کا مقام، یعنی ایسا مقام جو کہ کسی کے روب و دبدبے کی وجہ سے نہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں بعض اوقات کوئی بادشاہ بڑی وہ عزت والا مقام حاصل کر لیتے ہیں ہمارے درمیان، لیکن اس کی وہ عزت ہمارے دلوں میں نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک ظالم بادشاہ ہوتا ہے اور صرف اس کے ڈر کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سچی عزت تو یہ ہے نا کہ جو کہ سب کے سامنے آ جائے، ظاہر ہو جائے اور ان کے دلوں میں ہو، اور یہ عزت ان کو ان کے رب کے ہاں حاصل ہوگی۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ سچائی کا جو مقام ہے ان کو اپنے رب کے ہاں حاصل ہوگا۔ تو اس پر کہنے لگے قول الکافرون ان ھذا لساحر مبین، کہ یہ تو کھلم کھلا جادو ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا جو کلام پیش کر رہے تھے اس میں لطافت، شیرینی اور تاثیر اتنی زیادہ تھی کہ کافر بھی مسحور ہو جاتے تھے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد ہے نا، بخاری حوالہ مشکات میں بھی آتا ہے، کتاب الادب میں، انا من البیان لسحرن، کہ بے شک بیان میں سے کوئی ایسا ہوتا ہے جو جادو کا سا کام کر جاتا ہے۔ تو قرآن کی ایسی تاثیر تھی کہ یہ جادو کا کام کرتا تھا، اسی لیے آپ جانتے ہیں نا کہ قریش نے بلند آواز سے قرآن پڑھنے پر پابندی لگا رکھی تھی اور کہتے تھے کہ اس سے ہمارے بچے اور عورتیں متاثر ہوتے ہیں۔ اور یہ پابندی لگانے والے خود قریشی سردار، ان کا یہ حال تھا کہ قرآن سے لطف اندوز ہوتے اور باہمی معاہدے کے باوجود چوری چھپے قرآن سنا کرتے تھے۔ اور اس کے لیے وہ ایک آتی ہے نا روایت کہ 3 سردار تھے جو اس طرح چھپ چھپ کے قرآن سننے آتے تھے اور پھر ایک دوسرے کو لعنت پنامت بھی کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اب جب قرآن میں یہ کوئی اعتراض نہیں کر سکے تو لانے والے پر اعتراض کر دیا، کہنے لگے یہ تو ایک ایسی چیز سناتا ہے جو کہ جادو کر دیتی ہے، تو یقیناً اس کے پاس کوئی جادو کا کلام ہے۔ اور اس میں ہم یہ زماد ازدی کے اسلام لانے کا قصہ پڑھتے ہیں۔ ایک دفعہ یمن کے قبیلہ ازد کے ایک بااثر فرد زماد ازدی مکہ تشریف لائے تو سرداران قریش نے انہیں متنبہ کیا کہ یہاں ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کے کلام میں جادو ہے، کہیں اس کے ہتھے نہ چڑھ جانا۔ زماد ازدی خود دم جھاڑ کا کام کرتے تھے، یعنی لوگوں سے وہ جن وغیرہ کہتے ہیں نا آ جاتے ہیں اس کو ہٹاتے تھے۔ اس لیے انہیں یہ خیال آیا کہ اس شخص کی بات تو سننی چاہیے، میں بھی آخر ایک اچھا بھلا عقل مند آدمی ہوں، اگر اس کی بات اچھی لگی تو قبول کر لوں گا ورنہ چھوڑ دوں گا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے لیے ہر چیز میں سبق ہے نا۔ اس شخص کی اپروچ کیا تھی کہ سنی سنائی پر اس نے یقین نہیں کیا، اس نے کہا میں عقل مند ہوں، میں اچھے برے کی پہچان کر سکتا ہوں، میں خود آگے بڑھ کے کیوں نہیں اس معاملے کو چیک کروں۔ تو سوچنے لگے کہ اگر اس کی بات اچھی لگی تو قبول کر لوں گا ورنہ چھوڑ دوں گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اگر اسے کچھ آسیب ہوا تو اللہ میرے ہاتھوں سے شفا دے۔ اس خیال سے میں ان کے پاس چلا گیا اور آپ سے اپنا کلام سنانے کی درخواست کی۔ آپ نے اسے خطبہ مسنونہ یعنی الحمدللہ سے لے کر اول آخر تک عبدہ و رسولہ سنایا۔ یہ خطبہ اگرچہ کوئی مستقل قرآنی آیت نہیں، تاہم قرآنی کلمات کا ہی مجموعہ ہے۔ جب زماد نے یہ کلمات سنے تو جھوم اٹھا اور کہنے لگا پھر دہرائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرائے تو کہنے لگا ایک بار پھر دہرائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ جب یہ کلمات دہرائے تو کہنے لگا میں نے کاہنوں کا کلام بھی سنا ہے اور جادوگروں کا بھی، شاعری کے اشعار بھی سنے ہیں، مگر ان کلمات جیسا پہلے کبھی کوئی کلام نہیں سنا۔ بے شک یہ کلمات تو سمندر کی تہ تک پہنچ گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں تک رک کر ذرا سوچیں کہ جب قرآن ہمارے سامنے تلاوت کیا جاتا ہے تو کیا ہمارے تعجب کے یہ حال ہوتا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہنے لگے کہ پھر دہرائیے، ایسا کب ہوتا ہے؟ جب وہ چیز دل میں اتر جاتی ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں بعض اوقات دنیا کی کوئی نیوز تو بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں اچھا نہیں میں نے ٹھیک سے نہیں سنا، پھر سناؤ۔ لیکن قرآن کا جب معاملہ ہوتا ہے تو ہم خود اپنے اپنے دلوں کو چیک کر سکتے ہیں نا، کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ نہیں دل نہیں کر رہا، اب بس یہاں سے اٹھ جائیں یا یہ قرآن بند ہو جائے نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ اس میں ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، کیونکہ قرآن تو وہ کلام ہے، لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے اگر یہ اپنے اس پوری اچھی تجوید کے ساتھ پڑھا جا رہا ہو تو اس کا اثر ہی اور بڑھ جاتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ زماد ازدی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن رہے تھے نا، ٹھیک ہے، اور پھر وہ کہنے لگا کہ میں نے کاہنوں کا کلام بھی سنا ہے، جادوگروں کا بھی، شاعری کے اشعار بھی سنے ہیں، کیونکہ قرآن معجزہ ہے نا، اور یہ اسی زمانے کے مطابق اتارا گیا، تو یہ لوگ تو شاعری اور انہی چیزوں میں تو یہ بات کرتے تھے، تو ان سے بڑھ کر کلام کو کون پہچان سکتا تھا؟
تو پہچان گئے۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر بیعت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اپنی قوم کی طرف سے جماعت کہنے لگے ہاں میں اپنی قوم کی طرف سے بھی بیعت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ مسلم کتاب الجمعہ کی جو ہے وہ حدیث ہے، اور اس سے ہمیں ہمارے مطلب کا ایک اور پوائنٹ جو اینڈ سے ملتا ہے وہ یہ کہ قوم کی طرف سے بیعت کی جاتی تھی، کیونکہ جب یہ سرداران نے قوم اپنے قوم کی طرف واپس جاتے تو ان کو یہ تبلیغ پہنچاتے تھے اور وہ لوگ اسلام لے آتے تھے، ٹھیک ہے، تو ان کی بیعت پھر نبی کی بیعت پر پوری ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جیسے آج بھی ایک سوال گردش کرتا ہے کہ مہدی آئیں گے تو کیا ساری دنیا ان کے ہاتھوں پر بیعت کرنے پہنچے گی؟ نہیں، ہر فرقے کا جو بھی شخص جس کی آپ پیروی کرتے ہیں، جس عالم دین کے ساتھ آپ ہیں، وہ اگر مہدی کی پیروی کر لے گا تو وہ بیعت آپ کی طرف سے بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یعنی اس پورے گھرانے کی طرف سے۔ یا یہ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے گھر سے اپنا ہی کوئی مرد چلا گیا ہے اور حج کے دنوں میں اور وہاں پر وہ بیعت کرتا ہے تو وہ بیعت اس کے گھر والوں کی طرف سے بھی ہو جائے گی، الا یہ کہ وہ لوگ اس کی مخالفت نہ کریں، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی؟ کیونکہ اب تو نعوذ باللہ یہ صورتحال ہے کہ گھر گھر میں اختلاف ہو جاتا ہے نا۔ اسی طرح مہدی کے آنے پر مختلف علماء میں اختلاف ہو جائے گا، یا پہلا گروہ جو ان کے خلاف نکلے گا وہی مسلمانوں میں سے ہی ہوگا، لیکن وہ ان کی بیعت نہیں کریں گے، تو پھر وہ جو لوگ ان علماء کی پیروی کریں گے وہ بھی بیعت میں شامل نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ بات بھی الحمدللہ کلیئر ہو گئی یہاں سے۔ تو اب یہاں پر کیا ہے کہ اس کتاب میں یعنی آپ یہ دیکھیں ایسی دانائی سے معمور اور اس طرح سے لطافت اور شیرینی رکھتی ہے، ایسی فصاحت و بلاغت رکھتی ہے، اور پھر ہر بات استدلال اور منطقی نتیجے پر ختم ہوتی ہے اس کی، کہ انہیں جادو لگتا تھا یہ، ٹھیک ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی کسی یعنی عموماً یہی کہا گیا نا، کس کو اور جادوگر کہا گیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے کہ تو جادوگر ہے، ٹھیک ہے، اور اب جادوگروں کو کہنے لگے کہ تم نے اسی سے جادو سیکھا ہے، اللہ اکبر۔ یہاں پر ہم یہ بھی ہم اپنے لیے ہمارے لیے عمل کی بات یہ ہے کہ آج بھی ہمیں کوئی اچھی بات بتاتا ہے تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کی بات نہیں سن رہے ہوتے ہیں، ہم اس کی ذات میں کھو جاتے ہیں کہ یہ خود کہاں کی مولوی لگی ہوئی ہے، یا یہ خود کہاں کی، کل تک تو اس کا یہ حال تھا کہ یہ ہماری ہی طرح کی تھی اور آج یہ اٹھ کے درس و تبلیغ کرنا شروع ہو گئی، تو ہم اس کی شخصیت میں کھو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب ہم نے اس کی بات نہیں ماننی ہوتی، وہ ہمارے نظریات سے ٹکراتی ہے تو ہم اس کے خلاف باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا اس پوائنٹ کی؟ یہ ایک عام بات ہے، عموماً آپ نے سنا ہوگا لوگ علماء کے خلاف، اور چاہے وہ عورتیں ہوں مرد ہوں، ان کے خلاف کیسے ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور نہ خود بھی دین سے رکتے ہیں دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ صرف اللہ سے نہیں جڑنا کہ میں میری اپنی میں ہے، اس کے مارے جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی پس منظر میں آپ یہ دیکھیں کہ قریش مکہ کا کیا حال تھا، وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ ہمارے ہی اندر سے ایک شخص اٹھ کے ہمیں تبلیغ کرنا شروع کر دے، ایک ایسے کلام کی طرف بلائے جس میں ایسے عقائد بیان کیے گئے ہیں جو ہماری پوری زندگی کے سیٹ اپ کے خلاف ہیں۔ یہی صورتحال ہے نا آج بھی ہمارے ساتھ، اصل دین کی طرف جب ہمیں کوئی بلاتا ہے تو پورا کا پورا سیٹ اپ اپ سیٹ ہوا ہوا ہے، تو پھر ہم کہاں پر کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، بے شک تمہارا رب اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ مستوی ہوا، اس نے قرار پکڑا، اور اس نے ارادہ کیا، اس نے قصد کیا عرش کا، یدبر الامر، وہ معاملات کی تدبیر کرتا ہے، ما من شفین، کوئی نہیں ہے شفاعت کرنے والا، الا من بعد اذنہ، اس کے حکم کے بغیر، ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب، فاعبدوہ، تو اس کی عبادت کرو، افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ تو یہاں پر ساتھ ہی اللہ کا تعارف کیوں پیش کیا گیا کہ یہ کتاب جو تمہارے پاس آئی ہے اور اس کے جو معجزات ہیں اور جو اس کلام کی تاثیر ہے، یہ کسی مخلوق کی طرف سے تو ہے ہی نہیں، یہ تو رب اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے، اور اس کا تعارف کیا ہے کہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب کہا جاتا ہے نا کہ یہ کہتے تھے کہ ہم کس طرح سے مر کے دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں، تو یہ دیکھتے نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اتنے بڑے خالق ہیں جو آسمانوں زمین کو پیدا کرتے ہیں، تو کیا ان کو مار کر دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے؟ یعنی کوئی تمہیں ایسا خالق نظر آتا ہے جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کر سکے، اور اس نے پیدا کیا ان کو 6 دنوں میں؟ یعنی یہاں پر یہ بات کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک دن میں بھی پیدا فرما سکتے تھے، لیکن اس میں ہمارے لیے عمل کی کیا بات ہے؟ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ یہ کام ہوا ہوا ہے، اور یہاں پر 6 دنوں سے مراد 6 دن ہی نہیں، ادوار بھی ہو سکتے ہیں کہ 6 ادوار میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
ان کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر مستوی ہوئے ہیں، یدبر الامر۔ لیکن عرش پر مستوی ہو کر یہ نہیں کہ اس ساری آسمان و زمین کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو یوں ہی چھوڑ دیا، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ اس بات پر بلیو کرتے ہیں کہ اللہ خالق ہے، اس نے پیدا کیا، جیسے مشرکین مکہ کے ہاں بھی ان سے پوچھتے تھے نا کہ اچھا تمہیں کس نے پیدا کیا، تو وہ اللہ ہی کہتے تھے۔ لیکن پھنستے کہاں پر تھے آ کر شرک میں، کہ جب رزق حاصل کرتے تو اس میں فلاں کا اختیار ہے، یا بارش ہوتی تو کہتے کہ یہ فلاں ستارے کے نچھتر سے ہوئی ہے، یا اس طرح کی اور باتیں، یا اسی طرح اولاد حاصل کرتے تو کہتے فلاں پیر کے دربار پر حاضر ہونے سے، یا فلاں اس کے استھانے پہ جانے سے نعوذ باللہ حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یدبر الامر، وہی ہے جو معاملات کی تدبیر کرتا ہے، کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ، اس کی مثال کوئی نہیں، کوئی اس کے ساتھ شامل نہیں ہے، اسی نے پیدائش کی ہے اور وہی معاملات کو چلا رہا ہے۔ وہ عرش پر مستوی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس کائنات سے بیگانہ ہے، وہ تو سمیع بصیر ہے، اور بھی اللہ تعالیٰ کی اتنی صفات، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو تدبیر بھی اس کی کرتے ہیں، اور رب کے مفہوم میں ہی شامل ہے نا۔ رب کا معنی ہے خالق، مالک، مدبر۔ وہ خالق ہے، اس نے پیدا کیا، وہ مالک ہے، وہ اون کرتا ہے۔ جب وہ اون کرتا ہے تو اسی کا حکم مانا جائے گا نا، اس کی زمین، اس کی کائنات ہے ساری، تو اس کے احکام کے خلاف اگر جاؤ گے تو کہاں بچو گے؟ اور پھر یہ کہ معاملات کی تدبیر کرتا ہے، تو اگر خالق، مالک، مدبر وہی ہے تو اس کے ہاں کسی کی سفارش نہیں چلتی ہے، الا یہ کہ وہ حکم دے دے، سبحان اللہ۔ تو تمام طرح کی شرک کا خاتمہ ہو جاتا ہے نا یہاں پہ۔ شفاعت کا جو عقیدہ ہے، جو ہمارے ہاں گھڑ لیا گیا ہے، اس کا یہاں سے رد ہو جاتا ہے۔ فرمایا ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے رب تمہارا، سوچو غور کرو، تم کہاں بتوں کے پیچھے جاتے ہو؟ اور پھر اسی طرح رب کے مفہوم میں چونکہ خالق، مالک، مدبر ہے، وہ مالک تمہارے لیے احکامات اتارتا ہے، وہ حلال و حرام کے فیصلے کرتا ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے، تو تم اس کو چھوڑ کر دنیا کے جو سیاسی اقتدار کی حامل پارٹیاں ہیں ان کے پیچھے لگ جاتے ہو، وہ جو تمہیں بتاتی ہیں اس کے مطابق حلال اختیار کرتے ہو، اس کے مطابق حرام اختیار کرتے ہو۔ یہ سارا کچھ اس مفہوم میں آ جائے گا۔ اب یہاں پر صرف مشرکین مکہ کی نہیں بات ہو رہی، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے رب تمہارا، وہ خالق ہے تمہارا، وہ مالک ہے تمہارا، وہ تمہارے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، تو تم ڈرتے ہو لوگوں سے کہ اگر میں نے یہ کر دیا تو وہ فلانا میرا کام خراب کر دے گا۔ کیسے کر دے گا خراب جب یدبر الامر وہی ہے؟ سبحان اللہ۔ فَاعْبُدُوا، یہ کہہ کر کہا گیا عبادت کرو اسی کی، یہ تعارف حاصل کرو، ذالکم اللہ ربکم فَاعْبُدُوا، یہ ہے ہمارے اندر۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم الٹا شروع کرتے ہیں، عبادت کرو۔ کس کی عبادت کریں بچے؟ بتائیں اپنی نسلوں کو کہ رب کون ہے، اس کی عبادت کرو۔ سب سے پہلے تو ہم خود رب کا تعارف حاصل کریں، اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ 99 نیمز آف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم رٹواتے ہیں بچوں کو، کبھی ہم نے سکون سے بیٹھ کر ان کو اللہ کا ہی مطلب سمجھایا کہ اللہ کا روٹ ورڈ کیا ہے، اس میں کیا معنی پوشیدہ ہیں؟ نہیں، کتنا، یعنی میں اپنی ہی بات جیسے کروں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور ہماری نسلوں میں ایمان کو باقی رکھے اور ہمیں اس کو سیکھنے والا بنا دے۔ فرمایا یہ ہے رب تمہارا، بس اسی کی عبادت کرو۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب خالق، مالک اور معبود کا تصور ذہن میں آئے گا نا، اور مدبر کا، تو پھر جو عبادت ہوگی اس میں چاشنی بھی ہوگی نا، اس میں حلاوت بھی ہوگی، اس میں خشوع اور خضوع بھی آ جائے گا۔ افلا تذکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ تو ربوبیت کے دلائل دیے جا رہے ہیں۔ پہلی دلیل تو وہی بتا دی نا کہ وہ خالق ہے، یہ کائنات خود سے وجود میں نہیں آ گئی، جیسے آج کل دیکھیں کہ ایتھیسٹ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ کہ عرش پر قرار پکڑا، یہ بھی اس کی ربوبیت کی، اس کے وحدانیت کی دلیل ہے کہ وہ اس نظام کو پیدا کر کے بیٹھ نہیں گیا ہے، وہ اس کو پورے کو چلا رہا ہے، یدبر الامر کر رہا ہے، سب کچھ اسی کے حکم سے چل رہا ہے، ساری کائنات۔ اب یہاں پر آسمان و زمین کی طرف اشارہ کیا گیا، لیکن اس میں شمس و قمر ہیں، ستارے ہیں، سب کچھ اس کے حکم کے مطابق گردش کر رہے ہیں۔ اس کا روب اور داب اور اس کا تصرف اتنا زیادہ ہے کہ اس کے سامنے کوئی دوسرے کی سفارش کرنے کی بھی جرت نہیں کر سکتا، الا یہ کہ وہ کسی کو سفارش کی اجازت دے۔ اور یہاں پر بھی کیا ہے؟ وحدانیت کا تصور دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب توحید کے دلائل دے دیے گئے تو کہا گیا کہ اسی با اختیار مقتدر ہستی کی عبادت کرو، وہی تمہارا پروردگار ہے۔ اب ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ اب تو اتنی زیادہ ترقی ہو گئی ہے اور لوگوں نے تو زمین کی گردش کو بھی تھام لی ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ ایک پورا چکر جو ہے زمین کے نیچے چلایا گیا ہے، اس کی جو دوہری حرکت ہے اس کو روکنے کے لیے، لیکن یہ کیا ہے؟
ما من شفین الا من بعد اذنہ، یہ بھی تو اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے نا، کیونکہ وہ ٹائم جو آنا ہے اس کے اسباب اسی دنیا میں پیدا ہو جانے ہیں کہ زمین کی گردش جب رک جائے گی تو اسی لیے تو ایک سال پورے ایک دن ایک سال کے برابر ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور پھر جب زمین کی گردش رکے گی تو کہا جاتا ہے کہ مشرق کی بجائے مغرب سے نکلتا ہوا نظر آئے گا سورج، یہ یعنی لوگوں کی باتیں ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ نعوذ باللہ اس بات سے لوگ گمراہ کرتے ہیں نا کہ اب تو انسان نے اتنی ترقی کر لی، اب تو یہ بھی کر سکتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے، تو رب کہاں ہے؟ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد فرمایا وہ رب جس کی تم عبادت کرو، الیہ مرجعکم، اسی کی طرف تو تمہیں لوٹنا ہے، وعد اللہ حقا، یہ وعدہ ہے اللہ کا سچا، انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، وہی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، یبدأ بدا کا مطلب ہوتا ہے نئے سرے سے پیدا کرنا، ٹھیک ہے؟ اسی نے تو ابتدا کی، اس سے پہلے کوئی ماڈل نہیں تھا، کسی نے نہیں بنایا تھا، ثم یعیدہ، تو پھر وہ اس کا اعادہ بھی کر دے گا، اس کو لوٹا لائے گا۔ کوئی چیز پہلے بنانا بلکہ مشکل ہوتا ہے، بعد میں تو نمونے کے نمونے کھڑے ہو جاتے ہیں نا۔ لیجزی الذین آمنوا، تاکہ وہ جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات بالقسط، اور انہوں نے اعمال کیے انصاف کے ساتھ، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے ہے پینا گرم کھولتے پانی کا، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکفرون، ساتھ اس کے جو وہ تھے کفر کرتے۔ تو اب یہاں پر بتا دیا گیا کہ تمہاری اخروی زندگی آنی ہے، اب یہ جو سارے آسمانوں زمین اور ساری کائنات کھڑی کی گئی پوری پلاننگ کے ساتھ 6 دنوں میں، اور تدبیر ہو رہی ہے، تو انسان کے لیے سب کچھ بنایا گیا، تو تمہیں ویسے ہی بنا دیا گیا، یعنی تم زندہ ہوتے ہو اس دنیا میں اور مرتے ہو، دیٹس اٹ نہیں، بلکہ اس کی طرف تمہیں لوٹنا ہے، سب کے سب کو، کوئی ایک بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون ہے اپنے وعدے میں سچا؟ یہ دن آنا ہے، اس کو محسوس کریں، ہمیں رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وہ جمیعاً سب کے سب کو اکٹھا کر لائے گا، بے شک اسی نے تو تخلیق کی ابتدا کی تھی، تو پھر وہ اس کو لوٹا لائے گا۔ آپ دیکھتے ہو زمین سے پیداوار ہوتی ہے، بار بار پلٹ کے سیب کے درخت پر سیب لگتے چلے جاتے ہیں، لگتے چلے جاتے ہیں، پھر وہی ہم کھاتے ہیں، فضلات زمین میں جاتے ہیں، پھر دوبارہ اسی طرح پورا سسٹم چلتا ہے۔ آم کے درخت پر سیب نہیں اگتا ہے، سیب کے درخت پر آم نہیں اگتا، بالکل اسی طرح تم ہی دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے، کوئی اور نہیں ہوگا جس کو تمہاری جگہ پر پیدا کیا جائے، ٹھیک ہے؟ یعنی نعوذ باللہ یہاں پر ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ نہیں میں کہیں مر کے چھپ جائے گا کوئی، نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو لے آئیں گے، یہ اللہ کا ذمہ وعدہ ہے جو حق ہو جائے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا دن کیوں لے کر آئیں گے؟ یہاں پر دراصل دوسری زندگی کی دلیل دی جا رہی ہے، اور وہ زندگی کون سی ہے؟ حشر نشر کی، کہ اب جب تم دوبارہ وہاں پر حاضر ہوگے تو جنہوں نے دنیا میں ایمان لا کر اچھے کام کیے ہوں گے ان کو ان کا بدلہ دیا جائے گا، کیونکہ دنیا جو ہے نا ایسی جگہ ہی نہیں ہے جہاں پر مکمل جزا سزا دی جا سکے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص ساری عمر اللہ کے دین کی خاطر تکالیف برداشت کرتا رہے، اور یعنی نسلوں پر نسلیں اس کی گزر رہی ہیں اور اس کے سامنے مر رہی ہیں، شہید ہو رہی ہیں، ہجرت کر رہی ہیں، انہوں نے دنیا کی نعمتوں کو تج کر دیا ہے، اور وہ یعنی مسلسل آلام کی کیفیت میں ہے، مصائب میں ہے، تکالیف میں ہے، تو کیا اس کے مصائب کا مرہم یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کو دو میٹھے بول دے، یا یہ کہ اس کو پوری دنیا کی کائنات کی یعنی تمام نعمتیں دے دے؟ لیکن کیا ہوگا؟ وہ اس کو موت آ جائے گی نا، تو کیا یہ اس کے ساری وہ جو پیچھے اس نے اپنی زندگی میں مصائب سہے اس کا بدل ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ظالم ہے، زمین پر کو اس نے ظلم و جور سے بھر دیا ہے، اس کے آگے انسانیت کی کوئی یعنی وقت ہی نہیں ہے، اور یعنی اس کا کوئی اصول نہیں ہے زندگی کا، اور یعنی اس سے کسی بھلے کی امید ہی نہیں کی جا سکتی، تو کیا اس کو پھانسی چڑھا دینا یا اس کو گولے سے اڑا دینا، بمباری سے اڑا دینا، کیا اس کی جزا ہوگی؟ ایک ایسا شخص جس نے 100 قتل کیے ہوں، ایک ایسا شخص جس نے سینکڑوں کی تعداد میں ہزاروں لوگ موائے ہوں، تو کیا ایک صرف اس کی جان لے لینے کے لیے یہ دنیا کی زندگی کافی ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو ضرور ایک ایسا دن آئے گا جس میں تمہاری ابدی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، اور یا تو وہ پھر جزا والی زندگی ہوگی، جنتوں میں ہمیشہ کی نعمتیں ملیں گی، یا پھر کیا ہے، والذین کفروا لہم شراب من حمیم، یا پھر وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے
اللہ کا ہی انکار کر دیا، ٹھیک ہے، اور انکار کر کے اللہ کے سامنے ڈٹ گئے، حزب الشیطان میں شامل ہو گئے، اور اسی حالت پر ان کو موت آ گئی، تو ان کے لیے پینا کیسا ہوگا؟ گرم کھولتے پانی کا، اور دردناک عذاب ہوگا، اور یہ ان کو کیوں ملے گا؟ بما کانوا یکفرون، کیونکہ وہ انکار کرتے تھے، انہوں نے کفر کر دیا۔ اور کافارا کا مطلب ہوتا ہے چھپا دینا، ٹھیک ہے، کسان کو بھی کافر اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ وہ زمین کو زمین میں بیج کو چھپا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، اب اس سے یہ کفارہ کے معنی میں نا بڑا ہمارے لیے ایک اور سبق پوشیدہ ہے کہ ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے کہ او یہ تو ساری زندگی ان کی ابدی زندگی تباہ ہو جائے گی اور یہ عذاب علیم میں جا پڑیں گے۔ تو کافر دراصل پتہ کون ہوتا ہے؟ جس کے سامنے ایمان کو پیش کیا جاتا ہے وہ اس کو مانتا نہیں اور اسے چھپا دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا اظہار پھر زبان سے بھی نہیں کرتا۔ خسرو کو یاد کر لیں، اور بھی اسی طرح بہت سے کافر۔ اب فرعون کو نہیں تھا پتا کہ سب کچھ تخلیقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، لیکن جب ڈوبنے لگا تب کہنے لگا۔ تب کیوں کہنے لگا؟ کیونکہ تب عذاب کو سامنے دیکھ لیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن تکبر اتنا تھا کہ اس سے پہلے بار بار بھی آزمائش آتی تھی تو مانتا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اور اسی طرح منافقین نے کیا کیا، منافقین کے سامنے بھی سورہ البقرہ کی آیات یاد کر لیں، استوقد نارا، سامنے آگ روشن ہوئی، وہی کا پتہ چلا کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ بس اپنے ایمان پر ایک پردہ چڑھا دیا، تو باہر تو انہوں نے بھی کیا کیا، چھپا دیا، لیکن زبان سے اظہار کر دیا، تو وہ بھی کافروں کی کیٹیگری میں جا کے شامل ہو گئے۔ استغفر اللہ۔ پھر اس کے بعد فرمایا هو الذی، وہی ہے وہ ذات، جعل جس نے بنایا الشمس سورج کو، ضیاء روشن بنایا، والقمر اور چاند کو، نورن چمکنے والا، وقدرہ اور اس نے منزلیں مقرر کی، منازلہ منازل، لتعلموا تاکہ تم جان لو، عدد السنین والحساب، سالوں اور حساب کی گنتی، ما خلق اللہ نہیں پیدا کیا اللہ نے، ذالکہ اس کو، الا بالحق مگر حق کے ساتھ، یفصل الآیاتی وہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے آیتوں کو، لقوم یعلمون واسطے اس قوم کے جو علم رکھتے ہیں۔ تو پہلے تخلیقات آسمان و زمین کا ذکر، یہاں پر سورج اور چاند کا، اور سورج کو روشن بنایا، یعنی یہ اپنی روشنی سے روشن ہے، اور جو قمر ہے وہ نورن ہے، نور بھی روشنی کی ایک قسم ہے، اس میں چمک ہوتی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نور وہ روشنی ہے جو مستعار لی جاتی ہے نا، سبحان اللہ۔ اور اب آپ کو جو ہے سائنس آپ کو پروف کر کے بتاتی ہے کہ چاند سورج کی روشنی سے منور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ضیاء میں روشنی ہوتی ہے، چمک ہوتی ہے، حرارت، تپش اور سرخی بھی ہوتی ہے، اور نور میں جون سی ہے وہ روشنی اور چمک اور تھوڑی سی یعنی ٹھنڈک بھی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی منازل مقرر کر دی، یا تاکہ، اور یہ ہمارے فائدے کے لیے ہی، تاکہ ہم سالوں کی گنتی کا حساب رکھ سکیں۔ سبحان اللہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ اب جب اتنے سالوں بعد سائنسدانوں نے پھر یہ ڈسکور کیا کہ نظریہ حیت کے مطابق آسمان پر چاند کی 28 منزلیں مقرر کی گئی ہیں، ٹھیک ہے، اور اور اسی طرح جیسے منازل قمر سے لوگ اشکال قمر بھی مراد لیتے ہیں۔ آپ کو پتا نا کہ سورہ یاسین میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ بڑا ہوتا ہے چاند، پھر اس کے بعد بالکل کھجور کی پتلی شاخ کی طرح رہ جاتا ہے، ٹہنی کی طرح، اور اس کے بعد وہ بالکل ہی غائب ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ سے اسی طرح وہ دوبارہ نکلنا شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور عربی میں تو اس کے مختلف نام بھی ہیں، ٹھیک ہے، کہ چاند کو مختلف نام دیے گئے ہیں ان کے اس کی منازل کے حساب سے، جیسے جیسے وہ طے کرتا ہے۔ اور پھر یہ کہ دونوں ہی کی ایک تقویم ہے، سورج کی بھی اور چاند کی بھی۔ چاند کی جو تقویم ہے قمری تقویم کہلاتی ہے، اور ایک شمسی تقویم ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان دونوں میں آپ جانتے ہیں نا کہ تھوڑا سا فرق پڑ جاتا ہے کہ جو یعنی شمسی تقویم ہے وہ لمبی ہوتی ہے، اور قمری تقویم جو سی ہے وہ کم ہوتی ہے۔ اور ہمارے جو بھی اسلامی احکامات ہیں، جیسے ایام عدت اور رضاعت ہے، معاہدات میں مدت کی تعین ہے، احکام اسلام مثلاً حج ہے، روزہ، حرمت والے مہینے، عیدین، سب کا تعلق قمری تقویم سے ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ قمری تقویم کی نمایاں خصوصیات کیا ہیں کہ یہ سادہ اور فطری تقویم ہے، جو کہ انسانی دستبرد سے محفوظ اور پاک ہے۔ یعنی یہ جو بنی تھی نا کبیسہ اور اس کی مختلف اقسام تھیں، ان سے یہ پاک ہے، انسان اس کے ذریعے سے اپنے سالوں کی صحیح گنتی کو اخذ کر سکتا ہے، مہینے کے دنوں کی تعداد کو نہیں بتا سکتا۔
اور اس میں سال ہمیشہ 12 ہی ماہ کا ہوگا، اور اس میں تمام دنیا کے لوگوں کے لیے مساوات اور ہمہ گیری کا اصول کار فرما ہے، کیونکہ ساری دنیا پر چاند جو ہے طلوع ہوتا ہے، اور اسی طرح سے دنیاوی رسم و رواج اور اغراض اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔